Bright Farhan Islamic YouTube channel, please subscribe and every notification comes first. السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو ماہ مبارک کی فضیلت اور ان میں روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے غصہ، بغض یا کسی کے لیے نفرت ہے تو ہمیں اس نفرت کو، اس بغض کو رمضان سے پہلے ہی صاف کر لینا چاہیے۔ یہی رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر میں روز صفائی کرتے ہیں، روز جھاڑو لگاتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دل کو پاک صاف کر لینا چاہیے رمضان آنے سے پہلے۔ رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نڈھال سا محسوس کرتا ہے اور بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب افطار کا وقت ہوتا ہے کہ کب وقت پورا ہو اور میں افطار کروں۔ اس میں دو تین باتیں بڑی خوبصورت ہیں جو کہ ہم سب کو غور کرنی چاہیے۔ اس میں جو بندگی ہے، جو اللہ سے محبت ہے، وہ صاف نظر آتی ہے کہ سامنے کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن میرے رب کا ابھی تک حکم نہیں ہوا تو وہ کھانے سے بھی رک گیا اور پانی سے بھی۔ صرف ایک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی اور پانی سے بھی بندہ وقت پورا ہونے تک رکا رہتا ہے۔ تو اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم اپنے جسم کو کھانے اور پانی سے روکتے ہیں تو اس میں ہم اپنے پورے جسم کی بندگی کر رہے ہیں، یعنی ہمارا پورا جسم اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے جنت میں ایک دروازہ ہے کہ جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اور قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ روزہ دار کہاں ہے، اور روزہ دار جب اس دروازے کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہ ایک وی آئی پی گیٹ ہے، جیسے ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اگر ہم ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، کسی ٹورسٹ جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے جس سے صرف وی آئی پی لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنت میں ایک گیٹ ہوگا ریان نام کا، جسے دروازہ، ایسا دروازہ جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور روزے داروں کو داخل کرنے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس دن کہ جو رمضان کے روزے رکھنے میں کوتاہی کرتے تھے، رمضان کے روزے بنا کسی عذر کے چھوڑتے تھے، وہ اس دن پچھتائیں گے اور سوچیں گے کہ کاش ہم بھی اس دن روزہ رکھ لیتے، کیونکہ اس دن جب انسان کو اپنے روزے کا اجر دیا جائے گا تو انسان کہے گا کہ کاش میں ایک روزہ بھی نہ چھوڑتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، کیونکہ انسان ہر عمل اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کرتا ہے، لیکن ایک روزہ ہی وہ ہے کہ انسان اپنے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، اس کا اجر اللہ رب العزت خود عطا فرمائے گا۔ اور ہمیں صرف رمضان المبارک کے روزے ہی نہیں بلکہ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، کیونکہ جو انسان نفل روزے رکھتا ہے اسے اتنے ناگوار نہیں گزرتے روزے جتنے ایک سال میں ایک مرتبہ یعنی رمضان میں روزے رکھنے والے کو گزرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نفل روزے رکھتے ہیں تو ہمارے روزے، ہمیں عادت ہوتی ہے، ہمیں ایک ہماری ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے روزے رکھنے کی، تو ہمیں روزے اتنے بھاری نہیں گزرتے۔ اے روزہ دارو، تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور اس کے حدود کو پہچانا اور ان چیزوں سے بچا کہ جن سے بچنا چاہیے تھا، تو اس انسان کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ وہ روزہ ہو گیا۔ یعنی ہر روز ہمارے ہر پچھلے گناہ کا ایک کفارہ
ہو جائے گا اگر ہم روزہ اس طریقے سے رکھتے ہیں جس طریقے سے ہمیں رکھنا چاہیے، یعنی اس کے حدود کو پہچانے، ہم اس روزے کے اندر جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے بچیں، ہم نامحرم کو دیکھنے سے بچیں، ہم موبائل میں فضول چیزیں دیکھنے سے بچیں، ہم ایسی چیزیں دیکھنے سے بچیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم ایسی بات کرنے سے بچیں جن سے ہمارے روزے میں ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کا ذکر میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ وہ انسان ایک بار جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کافی بد دعائیں کی، اور ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اس میں مغفرت نہ کرا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا تھا۔ تو ہم اگر اپنی اس ماہ مبارک میں مغفرت نہ کرا لیں تو نعوذ باللہ ہم کتنے بڑے بدبخت انسان ہو جائیں گے اگر ہم اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت اس کے اندر نہ کرا لیں۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت کو ہم راضی کریں اور اپنی مغفرت کرا لیں۔ روزے کی ایک شاندار ایک اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کو کہ جو روزہ رکھتا ہے اس انسان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دے گا کہ اگر کوئی کوا بچپن میں پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور یہاں تک اتنا اڑے کہ وہ بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مسافت کو طے کرے گا اپنے بڑھاپے کے مرنے تک، اس کی اللہ رب العزت اس بندے کو جو روزہ رکھتا ہے اور اسے بالکل صحیح طور پر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دوزخ کی آگ سے اتنا دور پہنچا، مطلب اتنا دوزخ کی آگ کے اور اس کے درمیان فاصلہ کر دیں گے، یعنی اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یعنی ہمارا جو جسم ہے، ہمارا پورا بدن، اس کی زکوٰۃ ہمارا روزہ ہے۔ ہمارے جیسے زکوٰۃ سے ہمارے مال کی حفاظت اللہ رب العزت کرتا ہے، اسی طرح جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جسم کی اللہ رب العزت حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک جو روزہ ہوتا ہے، ایک جگہ روایت ہے کہ روزہ آدھا ایمان ہے، اور جب انسان رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو برے کام کرنے سے، پانی پینے سے، کھانا کھانے سے، کوئی گناہ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے یا کچھ آنکھوں سے گناہ کرنے سے، اور اگر ایسی چیز وہ سوچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو وہ سب دیکھنے سے انسان پرہیز کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم ان سب چیزوں سے، ہم حرام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں ماہ مبارک میں، تو اللہ رب العزت تو رمضان کے بعد بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کے بعد بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک ہماری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو کہ جب تم ماہ مبارک میں کھانے سے بچتے ہو، پینے سے بچتے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، تو اسی طرح رمضان کے بعد جب ہم حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں کھاتے وقت، حرام کھاتے وقت یا حرام کماتے وقت یا حرام کام کرتے وقت یا کوئی گناہ کا کام کرتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے رمضان کے بعد بھی اور رمضان میں بھی پرہیز کرنا چاہیے جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ رب العزت نے منع فرمائے۔ اگر یہ پریکٹس بن جائے تو گناہ کرنے کا انسان جو عادی ہو گیا ہے، گناہ سے بہت حد تک اس چیز کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں ایک چیز کا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم رمضان المبارک میں کوئی حرام کام کرتے ہیں تو ہمارے پورے سال کے جتنے بھی عمل ہم نے کیے ہیں سب برباد ہو جاتے ہیں، ان کا ہمیں کوئی اجر اور کچھ نہیں ملتا۔ کیونکہ ہم نے اس حرام کام کو اتنے مبارک مہینے میں کیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے مغفرت کے لیے بنایا ہے، ہم اس میں مغفرت مانگنے کے بجائے اس رب کریم کو اپنی طرف سے اور اگر ناراض کر لیتے ہیں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے آنکھوں پر, ہاتھوں پر, کانوں پر اور جن چیزوں سے ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں ان چیز پر قابو رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صرف روزہ منہ کی یعنی ہمیں کھانا کھانے سے روکنے کا نام روزہ نہیں ہے. ہم آنکھوں کا روزہ حرام چیز, غلط چیز دیکھنے سے آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے. کانوں کا روزہ بری بات سے رکنا, منہ کا روزہ حرام بات, بری بات بولنے سے رکنا ہے. اسی طرح ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کو بتا دوں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ اگر ہم بال کٹوا لیتے ہیں, ہمارے بال کٹوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر ہمیں ہمارے جان بوجھ کر ہم نے الٹی نہیں کی اور غلطی سے ہمیں الٹی آ گئی, خود بخود الٹی آ گئی, تو اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ہم بھول سے کچھ کھا لیتے ہیں روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ہم رمضان میں بال کٹوا لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر ہم ماہ مبارک کے اندر رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں ہمارے منہ سے خون نکلتا ہے اور ہم اسے تھوک دیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر ہم اس تھوک کو نکل جاتے ہیں جس میں خون ہے تو شاید روزہ ٹوٹ جائے, اس کے اندر اختلاف ہے. اور اگر ہم تھوک کو اندر نکل جاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.